ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لئن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، لئن الذين كفروا من بني إسرائيل
بنی اسرائیل میں سے کفر کرنے والوں کے اوپر لعنت کر دی گئی، علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، بنی اسرائیل کے اوپر یہ لعنت اس لیے کی گئی کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، لوگوں کو برائیوں سے منع نہیں کرتے تھے بلکہ برائیاں کرتے تھے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، البتہ بہت برا تھا جو وہ کرتے تھے۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے اکثر کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم، بہت برے اعمال ہیں جو انہوں نے اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجے ہیں۔ ان سخط اللہ علیہم، یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا۔ وفی العذاب ہم خالدون، وہ عذاب کے اندر ہمیشہ ہمیشہ گرفتار رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، کاش کہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لاتے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر جو قرآن اتارا اس کے اوپر ایمان لاتے۔ مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے۔ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے اکثر ہیں ہی نافرمان فاسق۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، ضرور تم پاؤ گے لوگوں میں سے سب سے زیادہ دشمنی میں سخت ایمان والوں کے لیے یہودیوں کو اور مشرکوں کو۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، اونچائی، بلندی، عظمت، رفعت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہر کسی کا مشکل کشا ہے، سب کا حاجت روا ہے، ہر ایک کی بگڑی کو بنانے والا، سب کی ڈوبی کو تارنے والا ہے۔ وہی اللہ داتا ہے، دستگیر ہے، فیض عالم ہے، مختار کل ہے، غریب نواز ہے، عالم الغیب ہے۔ اس اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور باقی پوری دنیا سے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہ ہونے کا یقین۔ ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی پہ جو ہستی خاتم الانبیاء اور خاتم الرسل ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، قابل احترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اس وقت پوری دنیا میں جس مسئلے کے اوپر سب سے زیادہ گفتگو ہو رہی ہے
وہ بیت المقدس اور مسجد اقصی فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ ہے۔ بیت المقدس اور مسجد اقصی شام کی سرزمین، اس کے ساتھ ہمارا ایک گہرا اور ایمانی رشتہ ہے، ایک مقدس رشتہ ہے۔ وہ ہمارے دل کی دھڑکن ہے، ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ وہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ یہ شام فلسطین وہ سرزمین ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اپنے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کی قسمیں اٹھائی ہیں قرآن مجید میں، والتین والزیتون وطور سینین۔ مجھے تین کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے، طور سینا پہاڑ کی قسم ہے۔ یہ تین اور زیتون سب سے زیادہ فلسطین کے اندر کاشت کیا جاتا ہے۔ طور سینا پہاڑ وہاں ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی تورات عطا کی۔ جب یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے اسی سرزمین سے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کے اوپر زندہ اٹھا لیا۔ دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام اسی سرزمین میں شام کے اندر ایک مینارے کے اوپر اتریں گے، اور پھر وہ دجال کے خلاف جہاد و قتال کریں گے۔ اور امام مہدی رحمت اللہ علیہ اور مسلمان مجاہدین عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال اور دجالیوں کے خلاف جہاد و قتال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سارے فتنوں کو دنیا سے ختم کرے گا اور پوری دنیا کے اوپر اسلام غالب آئے گا۔ غزوہ ہند برپا ہوگا، مسلمان مجاہدین ہندوستان کے اندر ہندوؤں اور مشرکوں کے خلاف جہاد و قتال کریں گے، وہاں کے خزانوں پہ قبضہ کریں گے اور ان خزانوں کو غرباء کے اندر تقسیم کریں گے، ہندوستان کے حکمرانوں کو اپنے ہاتھوں سے ان کے گلموں سے پکڑ کے گھسیٹ گھسیٹ کر لائیں گے۔ پھر یہ مجاہدین عیسیٰ علیہ السلام سے جا کر کے ملاقات کریں گے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، ہمارے پیارے نبی حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیدا تو مکہ شریف میں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کروانے کے لیے آسمانوں پہ بلانے کے لیے اللہ تعالیٰ بیت اللہ کے اندر آپ موجود تھے، وہاں سے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر آپ کو
بلا سکتے تھے، لیکن میرے بھائیوں آپ بیت المقدس مسجد اقصی کی تکریم اور فضیلت کو اپنے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی فضیلت بخشی، کتنا اعزاز بخشا کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کروایا۔ مسجد اقصی کے اندر اللہ نے سارے انبیاء کو اکٹھا کیا، انبیاء آ گئے، مرسلین آ گئے، مقتدی آ چکے تو امام آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں اپنے آخری پیغمبر حبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنایا۔ اس مسجد اقصی سے عرج الی السماء، آپ فرماتے ہیں مجھے پھر آسمانوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے چڑھایا۔ وہ مسجد اقصی، اس روح زمین پر یہ اعزاز صرف ایک ہی مسجد کو حاصل ہے، مسجد اقصی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کو اکٹھا کیا۔ یہ چھوٹی سی فضیلت ہے۔ اور میرے بھائیوں، وہ مسجد اقصی ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آج بڑے پڑھے لکھے اور اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ سمجھنے والے وہ یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ ان کو دے دیا جائے، اس میں کیا حرج ہے؟ وہ بغیرتوں، وہ مسجد اقصی مسلمانوں کی ایمان کی جان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے، اس زمین کے اوپر سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام، مکہ، یہاں بیت اللہ ہے، وہ درمیان میں ہے، ارد گرد جتنی ہے وہ مسجد حرام ہے۔ میں نے پوچھا اس کے بعد، آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ آقا جی ان دونوں کے درمیان کتنا وقفہ ہے، فاصلہ ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سال کا۔ پہلے مسجد حرام اس روح زمین پر بنی اور 40 سال کے بعد پھر مسجد اقصی تعمیر ہوئی۔ تعمیر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی شروع کی، اور اس مسجد کی تکمیل جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے نگرانی کے اندر آپ کے سامنے ہوئی۔ جنات کی ڈیوٹی لگائی گئی، جنات نے اس کو تعمیر کیا، اور اس دوران سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے۔ اور پھر اسی سرزمین کی طرف ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو ان کی قوم سے، نمرود سے نجات دلوا کر اللہ تعالیٰ نے اسی سرزمین کی طرف ہجرت کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو اس سرزمین کی طرف نجات دے کے ہجرت کرنے کا حکم دیا جس کو پوری دنیا کے اندر ہم نے بابرکت بنایا ہے۔ یہ اردن کا، یہ شام کا، یہ عراق کا، یہ فلسطین کا علاقہ، یہ سارے علاقے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پیدل چل کر اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ 84 سال کی عمر میں
اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی اماں ہاجرہ سے اللہ تعالیٰ نے بیٹا اسماعیل علیہ السلام عطا کیا، اور دوسری بیوی سارہ سے اللہ تعالیٰ نے بیٹا اسحاق علیہ السلام عطا کیا۔ اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پاس یہاں حجاز کے اندر رکھا، یہاں بیت اللہ ہے، اور دونوں باپ بیٹا نے اللہ کے حکم سے یہاں بیت اللہ کی تعمیر کی، اور اسحاق علیہ السلام کی ڈیوٹی جو ہے وہ مسجد اقصی بیت المقدس کے اندر وہاں ان کی ڈیوٹی لگائی۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ان 12 بیٹوں میں سے یوسف علیہ السلام عطا کیے۔ یہ بنی اسرائیل اولاد یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں، ان کا لقب ہے اسرائیل۔ اسرائیل کا لفظی معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ بنی اسرائیل کے اندر شروع سے ہی بغاوت شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے ان بیوقوفوں جاہلوں نے، جو ان کا باپ ہے اللہ کا پیغمبر ہے، ان کو کہا نعوذ باللہ یہ بیوقوف ہے، جاہل ہے، اس کو پتہ کوئی نہیں۔ بنیامین یوسف چھوٹے ہیں، ہم کڑیل نوجوان ہیں، یہ ہمارا باپ ان سے زیادہ محبت کرتا ہے ہم سے، اس کو عقل کوئی نہیں۔ ان کی سفاکی، ان کی دل کی سختی یہاں سے شروع ہو گئی۔ اپنے سکے بھائی کو قتل کا منصوبہ، کنویں کے اندر پھینکا، اللہ نے وہاں سے بچایا، بکتے بکاتے مصر پہنچ گئے، اللہ نے مصر کے تخت پہ بٹھا دیا۔ یہ اب یہاں سے باپ بھی اور سارے کے سارے ان کے بیٹے، سورہ یوسف میں یہ سارا واقعہ اللہ نے تفصیلاً بیان کیا ہے، یہ سارے پھر یہاں سے مصر چلے گئے۔ یہاں سے یہ مصر، پہلے کہاں رہتے تھے؟ یہ فلسطین میں، کیونکہ اسحاق علیہ السلام فلسطین میں تھے۔ ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، ان کے 12 بیٹے، ان میں سے یوسف علیہ السلام، یہ فلسطین میں رہتے تھے۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے تخت پہ بٹھایا، پھر یہاں سے یہ سارے ہجرت کر کے مصر چلے گئے، پھر یہ مصر کے اندر آباد ہو گئے۔ یہاں جو فلسطین کی سرزمین تھی، یہ بیت المقدس تھا، یہ مسجد حرام تھی، اس کے اوپر قبضہ ایک عمالقہ قوم نے کر لیا۔ اب یہ مصر میں رہتے ہیں، اور مصر کے اندر پھر یہ آباد تھے، اور پھر یہ حکومتیں جب بدلیں، یوسف علیہ السلام کے بعد بہت سارے انبیاء اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کے اندر مبعوث فرمائے، پھر وہاں فرعون کا قبضہ ہوا، اور فرعون نے اس پوری بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا۔ اس کی غلامی کے اندر یہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ اور پھر کسی نے فرعون کو کہا، تیری حکومت میں بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ تیری حکومت کے اوپر قبضہ کرے گا۔ اس نے پھر حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کے گھر میں جو بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دو، جو بچی پیدا ہو اس کو زندہ رکھو۔
ایسا ہونا شروع ہو گیا۔ پھر اس کے وزیروں میں سے کسی نے کہا کہ یہ تو سارے تم لڑکے ان کے مارتے جاتے ہو، کام کون کرے گا ہمارا؟ یہ تو ہمارے کام ہیں۔ پھر اس نے کہا چلو 1 سال کے بچے زندہ رکھو اور 1 سال کے مار دیا کرو۔ جس سال کے بچے مارنے کا حکم تھا اس سال میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اب یہ کنفرم تھا کہ پتہ چل گیا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کی ذہن کے اندر یہ بات القاء کی کہ اس کو ایک لکڑی کے صندوقچے کے اندر بند کرو اور اس کو دریا کے اندر پھینک۔ بچے کو دریا برد کر دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے کہا کہ یہ آنکھیں بچاتے ہوئے دیکھتی جانا کہ یہ صندوقچہ کہاں جا کر اٹکتا ہے، پتہ نہ چلے کسی کو کہ تم دیکھ رہی ہو۔ وہ صندوقچہ چلتے چلتے فرعون کے محلات کے ساتھ جا کر اٹک گیا۔ فرعون کے جو پولیس تھی انہوں نے پکڑا صندوقچے کو اور فرعون کے پاس لے گئے۔ صندوقچہ کھولا، اندر ایک بہت پیارا بچہ جو ہے وہ صندوقچے کے اندر ہے۔ فرعون کی اپنی اولاد کوئی نہیں تھی۔ فرعون کہنے لگا یہ کہیں وہی بچہ نہ ہو جس کو مارنے کے لیے ہم نے اتنے بچے مروا دیے۔ فرعون کی بیوی آسیہ کہنے لگی وہ چھوڑو جی یہ کوئی بات ہے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ چلو بات اسی رائے کے اوپر اتفاق ہو گیا۔ وہ بچی کھڑی دیکھ رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بہن۔ انہوں نے دائیوں کو منگوایا لیکن بچہ کسی بھی دائی کا دودھ نہیں پی رہا۔ بچی نے کہا اجازت ہو تو ہمارے محلے کے اندر ایک دائی ہے، میں اس کو بلا کر لاؤں۔ فرعون نے کہا جلدی لاؤ اس کو۔ وہ جب آئی موسیٰ علیہ السلام کی اصل ماں تو اس کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب فرعون کے شاہی دربار سے ان کا ماہانہ وظیفہ بھی مقرر ہو گیا اور کہا اس کو اپنے گھر لے جاؤ، ہمیں ملانے کے لیے لاتی رہنا اور تمہارا وظیفہ یہاں سے جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ واقعہ قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ماں کو موسیٰ کو واپس بھی کر دیا تاکہ وہ دیکھ کر اپنی آنکھیں بھی ٹھنڈی کرے، اور اللہ تعالیٰ نے روزی کا سبب بھی پیدا کر دیا۔ بچہ بڑا ہوتا رہا، اب ملانے کے لیے ماں لے جاتی تھی فرعون کے دربار میں، وہ اس کو پکڑتا، اپنا بچہ سمجھتے تھے اس کو۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ فرعون کی داڑھی کو پڑ گیا۔ اب آپ بھی بچہ اٹھائیں جس کی داڑھی ہے تو یہ بچہ داڑھی پکڑتا ہے، اور جب آپ چھڑانا چاہیں تو یہ اپنی گرفت مضبوط کرتی جاتا ہے۔ فرعون کہنے لگا لگتا ہے یہ وہی بچہ ہے۔ اس کی بیوی نے کہا یہ بچہ ہے، اس کو کیا پتا، اس کے سامنے کوئلہ رکھ دو، اس کے سامنے لال رکھ دو، بچے کو کیا پتا۔ تیری داڑھی کو ہاتھ پڑا تو وہ بچہ اس کے ہاتھ میں آئی ہے تو اس کو کیا پتا میں کس کی داڑھی کھینچ رہا ہوں۔ اس نے کہا چلو یہ جو بات تو نے کی ہے نا، اسی بات پہ ہم ٹک لگا دیتے ہیں، لاؤ بھی ایک کوئلہ دہکتا ہوا لاؤ اور ایک لال لے کر آؤ۔ اب لال زیادہ چمک رہا تھا، کوئلہ اتنا نہیں چمک رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیا، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، وہ رینگتے رینگتے اس کے پاس پہنچا اور اس کا ہاتھ لال کی طرف جا رہا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور موسیٰ کا ہاتھ پکڑ کے کوئلے کی طرف کر دیا۔ کوئلہ پکڑا، اور بچے کی عادت ہے جب کوئی چیز پکڑتا ہے جلدی اپنے منہ میں لے کر جاتا ہے، کوئلہ پکڑ کے منہ میں رکھ لیا۔ اب زبان جل گئی۔ اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان کے اندر لکنت تھی، تھتھا کے بولتے تھے۔ میرے بھائیوں پھر اس گھر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو جوان کیا ہے۔ پھر ایک دن یہ رات کا وقت تھا تو 2 بندے آپس میں لڑ رہے تھے، ایک یہ بنی اسرائیل کا بندہ تھا اور دوسرا فرعونی تھا۔ بنی اسرائیل کا جو بندہ تھا اس کو پتا تھا کہ یہ ہماری برادری کے ہیں،
اس نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا. موسیٰ علیہ السلام چھڑا رہے تھے, چھڑاتے چھڑاتے دوسرے بندے کو ایک مکہ مار دیا, وہ مکے سے مر گیا, ٹھکانے لگ گیا مکہ. اب جناب بات جو ہے وہ پولیس تک پہنچی کہ پکڑ کے لاؤ, یہ اس کو بندہ مار دیا اس نے. موسیٰ علیہ السلام پھر رات کو یہاں سے نکلے اور یہاں سے چلے گئے, کنعان چلے گئے. وہاں اللہ تعالیٰ کے ایک نبی شعیب علیہ السلام تھے. اس بستی کے باہر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے, بھوک بڑی لگی ہوئی ہے. اللہ سے دعا کر رہے ہیں یا اللہ کوئی میری بھوک کا انتظام کر دے. قریب اس نے دیکھا کہ کنواں ہے, کنویں سے لوگ پانی کے بوکے نکال کر اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں. تو دو بچیاں لڑکیاں وہ سیڈ کے اوپر پردہ کر کے اپنی بکریوں کو لے کر کھڑی ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں, انہوں نے اپنے مویشیوں کو پانی پلایا اور پلا کر وہ جو بہت بڑا پتھر تھا وہ اس کنویں کے اوپر رکھا اور چلے گئے. وہ بچیاں سیڈ پہ بیچاری کھڑی ہیں. انہیں نے موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بیٹی تمہارا کیا معاملہ ہے, بچیوں تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے باپ جو ہے نا وہ آنکھوں سے نبینا ہے اور ہمارا بھائی کوئی نہیں, ہم بکریاں چرانے آتی ہیں. یہ لوگ ہمارے مخالف ہیں کیونکہ وہ سارے کافر مشرک تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے, بات ان کی یہ مانتے نہیں تھے لوگ. ان کو کیا ہمدردی, ان کو پتا تھا کہ یہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں کھڑی ہیں تو یہ کو بچ جائے پانی ان سے تو ہم اپنی بکریوں کو پلا لیتی ہیں. انہوں نے وہ 10 بندے اٹھا کر سیڈ پہ کرتے تھے, وہ پتھر جو تھا وہ سل جو تھی انہوں نے سیڈ پہ کی, پانی نکالا اور بچیوں کو کہا پانی پلاؤ اپنی بکریوں. چلی گئی. انہوں نے جا کر اپنے بابا سے بیان کیا کہ وہاں ایک نوجوان ہے, بڑا اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہے, قوت دی ہے, حیا والا وہ نوجوان ہے, اس نے اس طرح ہماری بکریوں کو پانی پلائے. باپ نے ان میں سے ایک بیٹی سے کہا بیٹی جاؤ اس کو بلا کے لاؤ. وہ بیٹی آئی اور کہا جی کہ آپ کو نا میرے ابا جی بلا رہے ہیں. اب وہ بیٹی آگے آگے جا رہی تھی کیونکہ راستے کا ان کو پتا تھا, یہ پیچھے چل رہے تھے. ہوا آتی تو کپڑا اڑتا, کہا تم میرے پیچھے چلو اور جدھر مڑنا ہو نا ادھر پھینک دینا, کوئی پتھر پھینک دینا کینکری, میں ادھر مڑ جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے یہ بچیاں جو چل رہی تھیں, یہ جا رہی تھی بچی, اللہ نے اس کی چال کو قرآن میں بیان کیا ہے, یمشی الاستحیاء, وہ بچی حیا کی چال چل رہی ہے. اس کی چال اللہ نے بیان کی ہے کہ عورتوں نے بازار میں چلنا کیسے. وہاں پہنچ گئے گھر, تعارف ہوا, انہوں نے اپنا سارا واقعہ بیان کیا, کہا کہ اللہ نے ظالم قوم سے تمہیں بچا لیا ہے, ہمارے پاس آ گئے ہو. ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح میں آپ کے ساتھ کرتا ہوں اس شرط کے اوپر کہ آپ نے 10 سال تک ہمارے گھر میں کام کرنا ہے. اگر اس سے زیادہ آپ خدمت کر دیں تو آپ کی مرضی ہے, 10 سال آپ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے. کہا جی ٹھیک. یہ 10 سال خدمت کرنے کے بعد اپنی بیوی کو وہاں سے لے کر موسیٰ علیہ السلام واپس آ رہے تھے. رات کا ٹائم ہو گیا, سردی کے دن تھے, راستے میں میاں بیوی بیٹھے ہیں تو محسوس ہوا کہ وہاں سامنے نا جو ہے وہ آگ جل رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ تم یہاں بیٹھو, میں یا راستے کا پتہ کر کے آتا ہوں کہ وہ آگ تک راستہ کیسے جاتا ہے, یا وہاں سے ایک انگارہ لے آتا ہوں, یہاں بیٹھ کر ہم آگ سیک لیں گے. وہاں جب پہنچے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے آواز دی, یا موسیٰ میں اللہ ہوں جو آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, میں نے آپ کو نبوت عطا کر دی. یہ 2 معجزے ہیں, اپنا عصا پھینکو, پھینکا وہ ایک اژدہا بن گیا بہت بڑا صاف. اپنے ہاتھ کو بغل میں دے کر کے نکالو, سورج کی طرح چمکنے لگا. یہ 2 معجزے لے جاؤ اور فرعون کو جا کر کہو
کہ میں اللہ کی طرف سے نبی بن کر آیا ہوں، بنی اسرائیل کو چھوڑ دو اور اللہ کی توحید کو تسلیم کر لو۔ یہ موسیٰ علیہ السلام پھر فرعون کے پاس جب آئے، آ کر ان کو دعوت دی، کہنے لگا اچھا پہلے ہمارا بندہ یہاں مار کے چلا گیا، اپنے گھر میں ہم نے تیری کتنے سال تک خدمت کی، اب ہمارے خلاف ہی اٹھ کے آ گیا۔ کہا میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا، اللہ نے مجھے معجزات عطا کیے ہیں، دکھاؤ کون سا معجزہ ہے۔ انہوں نے عصا اور جد بیضا جب دکھایا، حیران تو ہو گیا، لیکن ساتھ کہنے لگا یہ تو جادو ہے، ہمارے پاس بھی جادوگر ہیں۔ خیر وہ درباری کہنے لگے جی اس کو تو تم اجازت دو تھوڑی دیر کے لیے اور جادوگروں کو بلاؤ۔ 70,000 جادوگر انہوں نے اکٹھے کر لیے، مقابلہ ہوا، جادوگروں نے اپنی رسیاں اور سوٹیاں پھینکی میدان میں، چھوٹے چھوٹے سپولیے بن گئے۔ اللہ نے کہا عصا پھینکو، پھینکا، وہ سارے سپولیے نگل گیا۔ جادوگروں کو پتہ چل گیا کہ جو ہم کر رہے تھے نا وہ جادو تھا، یہ حقیقت ہے۔ سارے جادوگر اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ گئے اور کہنے لگے آمنا بربی موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے چیخنا شروع کر دیا، اور میری اجازت کے بغیر تمہارے ہاتھوں کو اور تمہاری ٹانگوں کو مخالف سمت سے کاٹ دوں گا اور تمہیں سولی پہ چڑھا دوں گا اور تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ کہا کوئی پرواہ نہیں، آخر ایک دن مرنا ہے، ہمیں سمجھ آ گئی ہے، ہم اللہ پر ایمان لے آئے۔ رات کو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بنی اسرائیل کو لے کر، یہ جو بنی اسرائیل والے پہلے فلسطین میں رہتے تھے، جب اللہ تعالیٰ نے حکومت دی یوسف علیہ السلام کو مصر کی، یہ سارے وہاں چلے گئے تھے، وہاں یہ رہ رہے تھے، یہ سارا واقعہ، اور واپس پھر وہ بنی اسرائیل وہاں رہتے تھے تو فرعون نے ان سب کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا۔ اب دوبارہ پھر ان کو لے کر کے جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے جا رہے ہیں، دریا کے کنارے پہ پہنچ گئے۔ بنی اسرائیل کہنے لگے موسیٰ مروا دیا، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون اپنی فوجیں لے کر آ رہا ہے۔ کہا میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ ضرور انتظام کرے گا۔ اللہ نے کہا اپنا عصا مارو، مارا، 12 قبیلے تھے، 12 راستے بن گئے اور راستوں سے یہ پار ہو گئے۔ فرعون اپنی پوری فرعونیت اور فوجوں کے لے کر آیا ہوا تھا، وہ اندر داخل ہوا، جب وہ سارے پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے چلنے کا حکم دے دیا۔ سب کو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کیا، ان کی غلامی سے چھڑایا، سامنے پورے دشمنوں کو آنکھوں کے سامنے غرق کیا۔ پھر آگے گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بادلوں کے سائے کا انتظام کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے چشموں کے ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا، پھر ان کے لیے میٹھا اور نمکین من سلوے کا انتظام کیا۔ اتنے بدبخت تھے کہ کسی کو دیکھا لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے جس طرح ان کے معبود ہیں ہمارے لیے بھی کوئی معبود مقرر کرو۔ کہا بیوقوفو جاہلو، جس اللہ نے تمہارے اوپر اتنے انعام کیے، تمہارے دشمن سے آزاد کیا، اس اللہ کو چھوڑ کر پھر بتوں کی پوجا کرنا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ بلایا، 40 راتیں آپ وہاں رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی تورات عطا فرمائی، تورات لے کر کے آئے تو کہنے لگے جی ہم تو ایسے نہیں مان رہے ہیں کہ اللہ کو ظاہر دیکھیں گے، ملاقات کریں گے ہم بھی اللہ سے۔ 70 بندے لے کر کے وہاں گئے، اللہ تعالیٰ نے کہا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو۔ جب مسلسل کہا موسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ نے کہا چلو میں سامنے پہاڑ پہ ایک تجلی اپنے نور کی ڈالتا ہوں، اگر وہ پہاڑ ٹھہر گیا پھر تم مجھے دیکھ لو گے۔ جب ایک تجلی نور کی اللہ تعالیٰ نے ڈالی، وہ پہاڑ تو جل گیا، وخر موسیٰ صعقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، باقی سارے مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ کیا منہ دکھاؤں گا قوم کو، کہیں گے ہمارے بندے مروا کے آگے۔ اللہ نے پھر ان کو زندہ کیا۔ واپس جب آئے تو آگے پیچھے سامری تھا، اس نے لوگوں سے سونا اکٹھا کر کے ایک بچڑا بنا کے کہنے لگا یہ ہے معبود، پتہ نہیں موسیٰ کہاں معبود تلاش کرتا پھرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا، کتنے بدبخت بغیرت ہو تم نے میرا انتظار ہی نہیں کیا۔ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تورات اپنے ہاتھوں سے لکھ کر مجھے دی،
غصے ہوئے، ناراض ہوئے. اللہ نے کہا توبہ یہ ملے گی کہ اپنے آپ کو یہ قتل کریں. یہ سارے اپنے آپ کو قتل کیا، پھر زندہ کیا، توبہ قبول کی، پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا رہے ہیں. اور پھر میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم یہ دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ان کو کہو یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم. وہ جو مقدس زمین چھوڑ کے گئے تھے نا، وہ فلسطین کا علاقہ، وہ مقدس زمین امالکہ کے قبضے میں ہیں. ان کے خلاف اب تم نے جہاد و قتال کرنا ہے. جاؤ اس سرزمین کے اندر. کتب اللہ لکم، اللہ نے تمہارے مقدر میں پھر لکھ دی ہے. ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، پیچھے نہیں مڑنا، روگردانی نہیں کرنی، نہیں تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے لوٹو گے. قالوا یا موسیٰ انا فیہا قوما جبارین. اور موسیٰ علیہ السلام وہاں تو بڑی ایک جابر قوم ہے. وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، ہم وہاں نہیں جائیں گے یہاں تک کہ وہ وہاں سے چلے جائیں. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اگر وہ چلے جائیں تو ہم داخل ہو جائیں گے. قَالَ رَجُلَانِ، دو آدمیوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا، جو اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ نے ان کے اوپر انعام کیا تھا کیونکہ اللہ نے ان کو نبوت عطا کی تھی. ادخلوا علیہم الباب، دروازے میں سے ان کے اوپر داخل ہو جاؤ. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جب داخل ہو جاؤ گے غالب آ جاؤ گے. اللہ پہ بھروسہ کرو اگر اللہ پہ ایمان لانے والے ہو. قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا، اے موسیٰ ہم کبھی بھی وہاں نہیں جائیں گے. مَا دَامُوا فِيهَا، جب تک وہاں ہیں ہم نہیں جائیں گے. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو اور تیرا رب جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں. یہ اتنی بدبخت قوم ہے، کتنے انعامات اللہ نے کیے. اب ان کو شورٹی اللہ کی طرف سے مل رہی ہے، اللہ کے پیغمبروں کی طرف سے مل رہی ہے. اور داخل ہی ہو جاؤ، چلے جائیں گے وہ، غالب تم آؤ گے. تمہارے مقدر میں فلسطین، بیت المقدس، مسجد اقصی اللہ نے لکھ دی ہے کہ تو تیرا رب جا کے لڑو، ہم نہیں جائیں. قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی، موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، یا اللہ میں اپنی اور اپنے بھائی کی بات کا تو ذمہ دار ہوں. فافرق بیننا و بین قوم الفاسقین، یا اللہ ہمارے اور اس فاسق قوم کے درمیان فیصلہ کر دے. قال فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ یتیہون فی الارض، اللہ نے کہا 40 سال تک اب زمین ان کے لیے میں نے حرام کر دی، نعمتیں ساری ختم، یہ زمین میں سرگرداں پھرتے رہیں گے. فلا تاس علی القوم الفاسقین، اے میرے پیغمبر موسیٰ اب اس قوم پہ تو نے بالکل افسوس نہیں کرنا. پھر یہ وہاں پھرتے رہے، پتے کھاتے اور جناب ہڈیاں چوستے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے. نعمتیں ساری چھین لی اللہ تعالیٰ. انہی میں سے وہ بھی تھے جن کو اللہ نے کہا ہفتے والے دن عبادت کرنی ہے، کام نہیں کرنا. نہیں باز آئے تو اللہ نے ان کو بندر اور سور بنایا، قردۃ والخنازیر، وہ بھی انہی میں سے یہودیوں میں سے. خیر میرے بھائیوں، یہ سلسلہ چلتا رہا، یہ پھرتے مرتے مراتے رہے، ذلیل ہوتے رہے. ان کو یہ پتا تھا، تورات کے اندر انہوں نے پڑھا تھا کہ آخری پیغمبر ایک آنے والا ہے، آخری پیغمبر، اس کی یہ نشانی ہے، تو پھر وہ ان کے ذریعے ہمیں غلبہ ملے گا. یہ پھر یہاں کہیں تھے نہیں، ہجرت کر کر کے نہ کر کے انہوں نے مدینے کے اندر آباد ہونا شروع ہو گئے. مدینہ میں یہ کیسے آئے؟ مدینہ میں بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، بڑے بڑے قبیلے انہوں نے آباد کر لیے کہ یہاں وہ نبی آئیں گے تو پھر ہمارا ٹو ٹپا بنے گا دنیا کے اندر، ہم غالب آئیں گے. مکہ سے جب ہجرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، ان کے ساتھ معاہدے بھی کیے، ان بغیرتوں نے پھر معاہدے توڑے. پھر ان کو اللہ کے سونے پیغمبر نے مدینہ سے نکالا، یہ خیبر میں گئے، ان کو خیبر کے قلعوں سے نکالا. اللہ کے سونے پیغمبر نے پھر سارے عربوں میں یہ پھرے، پھر سب کو اکٹھا کر کے
یہ 10,000 کا لشکر لے کر کے پھر مدینے پہ حملہ کرنے کے لیے آئے، جہاں جب اللہ تعالیٰ نے خندق کھودی ہے جنگ احزاب میں، پھر یہ ذلیل کیا اللہ نے ان کو 1 مہینے کے محاصرے سے، پھر وہاں سے گئے بنو قریظہ والے یہودیوں کا قبیلہ جس کا معاہدہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب میں ان کا علاج بتانے لگا ہوں آپ کو، تاریخ آپ نے سن لی، علاج بتانے لگا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے سونے پیغمبر نے ان کا علاج کیا ہے۔ بنو قریظہ والوں نے بھی توڑ دیا معاہدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھاگ گئے نا، یہ آپ ہتھیار اتار رہے تھے، صحابہ اتار رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، کہنے لگی آقا جی، جبرائیل علیہ السلام کہتے دیکھو میں نے ہتھیار پہنے ہوئے ہیں، فرشتوں نے پہنے ہوئے ہیں، آپ اتار رہے ہیں۔ آپ نے کہا کیا حکم ہے؟ ہتھیار پہنو۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو کہا ہتھیار پہنو۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا بنو قریظہ یہودیوں کا علاج کرنا ہے۔ پھر میرے بھائیوں ان کے علاج کے لیے گئے 800 یہودیوں کو، بنو قریظہ کے 800 یہودیوں کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیصلے کے لیے چنا۔ اللہ نے ان کے ذہن کے اندر یہ فیصلہ ڈالا، اللہ کے سونے پیغمبر سامنے، کہا ان کے سارے مردوں کو کہ سر اتار دیے جائیں، عورتوں کو لونڈیاں بنایا جائے، بچوں کو غلام بنایا جائے، ان کی جائیدادوں کو مجاہدین میں تقسیم کیا جائے، مال غنیمت بنایا جائے۔ اللہ نے آسمان سے حکم دیا، اللہ کے سونے پیغمبر سامنے ہے، صحابہ نے 800 یہودیوں کے سر اتارے، عورتوں کو لونڈیاں بنایا، بچوں کو غلام بنایا، جائیدادوں کو مسلمانوں نے آپس میں تقسیم کیا۔ اللہ کی قسم آج بھی ان یہودیوں کا یہی علاج ہے۔ اگر یہ علاج مسلمان نہیں کریں گے جو اللہ نے، اللہ کے سونے پیغمبر نے کیا، کتنے انعام کیے ان کے اوپر، لیکن یہ بے غیرت نکلے۔ اللہ کی گستاخی، اللہ کے سونے پیغمبر کی گستاخی، یہ وہ بغیرت اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے رہے۔ یقتلون النبیین بغیر حق، بغیر کسی وجہ کے اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے رہے۔ اتنے سفاک، اتنے ظالم، اتنے بے غیرت، اتنے بے حیا، دنیا کے اندر اتنی بے حیا قوم اور کوئی نہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور سن لو مسلمانوں، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، تم ضرور